بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی ٹی ایچ اسلامک کے معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی سدا آپ کو اپنے سائے کرم میں رکھے۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کہف کی فضیلت اور یاسین شریف کی فضیلت اور آیت الکرسی کی فضیلت بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، سورہ کہف کی فضیلت اور یاسین شریف کی فضیلت اور آیت الکرسی کی فضیلت اگر آپ نے جان لی تو آپ جان کر خوش ہو جاؤ گے، اور آپ کو ہم ان تینوں صورتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ان سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور ان کے تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہے وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم مکمل طریقے سے ان تینوں کی فضیلتیں بیان کرنے والے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، پیاری بہنوں، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن دبا دیں تاکہ ہر روز نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ چلیے دوستو، آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو یہ ساری باتیں بتانے جا رہے ہیں۔ تو پہلے ہم جانیں گے سورہ کہف کی فضیلت۔ یہ قرآن مجید کے 15ویں اور 16ویں پارے میں موجود ہے، اور اس سورت کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ہر مرد اور مسلمان کو چاہیے کہ اس سورت کو اپنے ورد میں رکھیں، یعنی کہ ہر روز اس سورت کی تلاوت کیا کریں، اور خاص طور سے جمعے کو پڑھنا بڑی اہمیت کا حائل ہے۔ تو پیارے دوستو، پیاری بہنوں، ہم اس سورت کی پہلی فضیلت آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو ویڈیو بالکل مس نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ سچے پکے مسلمان ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سورہ کہف اور یاسین شریف اور آیت الکرسی کی مکمل فضیلتیں سماعت کریں گے۔ چلیے دوستو، اب ہم سورہ کہف کی پہلی فضیلت آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیتیں حفظ کر لی، یعنی کہ جس انسان نے سورہ کہف کی شروعات کی 10 آیتیں بغیر دیکھے یاد کر لیں، تو وہ شخص دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے سورہ کہف کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدا کی 3 آیتیں پڑھ لے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، یعنی کہ جس دجال کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دجال آئے گا، اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، یعنی کہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تو جو مسلمان ہوگا اور دین پر قائم رہے گا تو وہ بندہ اس دجال کو پہچان لے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ تو حقیقت میں جو جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی، اور جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی۔ تو جو بندہ اس پر ایمان لائے گا وہ اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ اور حقیقت میں جنت ہوگی وہ جہنم ہے، اور جو جہنم ہوگی وہ جنت ہے، لیکن کافر اس کی باتوں میں آ کر کے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اسی کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں اور 10 آیتیں پڑھ لیں، اس کو اپنے ورد میں رکھ لیا اور اس کی ہر روز تلاوت کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ چلیے پیارے دوستو، پیاری بہنوں، اب ہم سورہ کہف کی تیسری فضیلت کی جانب رخ کرتے ہیں۔ تیسری فضیلت سورہ کہف کی یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف کا نام حائل ہے، یہ سورت اپنی تلاوت کرنے والے اور جہنم کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، پیاری بہنوں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سورہ کہف کا نام حائل ہے، یعنی کہ یہ جہنم سے دور کرتی ہے، اور حائل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنے والا، دور رکھنے والا۔ تو یہ وہ سورت ہے جو جہنم سے دور کرتی ہے۔
جہنم سے دور رکھنے والی سورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس بندے کو یہ سورت جہنم سے دور رکھتی ہے۔ چلیے پیارے دوستو، پیاری بہنوں، اب ہم سورہ کہف کی چوتھی فضیلت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوتھی فضیلت سورہ کہف کی بتائی کہ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اور جہاں پڑھتا ہے وہاں سے خانہ کعبہ تک کی مسافت کو نور روشن کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھتا ہے تو اس بندے کی پڑھنے کی جگہ سے لے کر اور خانہ کعبہ تک روشن کر دیتا ہے، یعنی کہ جو اس کی مسافت ہے اس کو روشن کر دیتا ہے۔ اس لیے پڑھنے کی جگہ سے لے کر خانہ کعبہ تک نور ہی نور ہوتا ہے۔ چلیے پیارے دوستو، پیاری بہنوں، اب ہم سورہ کہف کی پانچویں فضیلت کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس کے تعلق سے حدیث بھی بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، سورہ کہف کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، یہ حدیث چھوٹی ہے لیکن اس حدیث کا مطلب بہت بڑا ہے، بس آپ کو سمجھنے کی دیری ہے۔ تو میں آپ کو یہ حدیث صحیح طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کی تو اس جمعے سے لے کر اور آنے والے دوسرے جمعے تک جو اس سے گناہ ہو گئے ہیں، جس کا اس پر کفارہ واجب ہو گیا ہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کا کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں رمضان رکھا اور آپ نے جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس کا کفارہ ادا کرنا یہ ہے کہ یا تو وہ 60 رمضان رکھے یا پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا پھر وہ کھانا کھلانے کی قیمت ادا کرے۔ تو آپ سمجھ گئے ایک رمضان چھوڑنے کا کفارہ اتنا بڑا ہے اور اتنا مشکل ہے، اور یہاں پر سورہ کہف کی پڑھنے کی کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اگر آپ نے ایک بار جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لی تو آنے والے جمعے تک جتنے بھی کفارے ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر وہ سارے کے سارے ادا ہو جاتے ہیں۔ چلیے پیارے دوستو، پیاری بہنوں، اب ہم سورہ کہف کے پڑھنے کی چھٹی فضیلت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے اس میں رات کو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، یہ تو بہت ہی پیاری فضیلت ہے کہ جس گھر میں اگر ایک بار بھی سورہ کہف کی تلاوت کر دی جاتی ہے تو اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچئے گا، اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، آپ سے نمازیں چھڑاتا ہے اور آپ سے طرح طرح کے گناہ کراتا ہے۔ لیکن اگر ایک بار سورہ کہف کی تلاوت گھر میں کر دی جائے تو اس کے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا کرتا ہے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ جب گھر میں شیطان داخل ہی نہیں ہوگا تو ہم گناہ ہی نہیں کریں گے، ہم سے وہ گناہ ہی نہیں کرائے گا۔ اس لیے پیارے دوستو، پیاری بہنوں، سورہ کہف کی تلاوت ہر روز پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی سنبھل جائے گی اور آخرت بھی سنبھل جائے گی۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، آپ نے جان لیا کہ سورہ کہف کی کتنی فضیلتیں ہیں اور ان فضیلتوں سے کیا کیا حاصل ہونے والا ہے، اس کو پڑھنے سے ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، ویڈیو لمبی ہونے کے کارن ہم آپ کو صرف سورہ کہف کی فضیلت پہ ہی ختم کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے آنے والی ویڈیو یاسین شریف کی فضیلت اور آیت الکرسی کی فضیلت بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، یہ دین کی بات ہے اور اس کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست اور احباب اور تمام رشتہ داروں کو صدقہ جاریہ کے طور پر واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک وغیرہ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی وجہ سے
وہ بھی اس کی فضیلتیں جان سکیں۔ امید کرتا ہوں پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی اور بھی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔